کہنے کو تو کہتے ہیں ریاست ہوگی ماں کے جیسی، تو کیا ریاست آپ کو آپ کے بنیادی انسانی حقوق دے رہی ہے؟ علاج، تعلیم اور روزگار مہیا کرنا آخر کس کی ذمہ داری ہے؟ کب تک عوام سے نلکے اور ٹوٹی کے وعدوں پر ووٹ لیتے رہیں گے؟ پوچھیں گے ہم سوال حکمرانوں سے، ارباب اختیار سے۔ حکومت پاکستان کے تیور بتا رہے ہیں کہ وہ گلگت بلتستان کو اپنا صوبہ بنانے جا رہی ہے۔ اگر ایسا ہوتا ہے تو تحریک آزادی کشمیر پر کیا اثرات مرتب ہوں گے؟ آج اگر پاکستان گلگت بلتستان کو اپنا صوبہ بناتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو یونائٹڈ نیشن نے پاکستان کے حق میں فیصلہ لیا ہے اس کی سروس کی ہے کہ جو آپ کا ووٹر نہیں ہے اس کو جواب مل جائے۔ ابھی میں بتانے لگا ہوں آپ کو، میں اپنی بات آپ کو بتاتا ہوں کہ ایک میرے بھائی نے اور ایک میرے برادر ان لا نے ایگزام دیا تھا مشن کا، کامیاب بھی ہوا۔ چودھری نجیب صاحب ایڈوکیٹ ہے بہتر میں، چودھری نواز صاحب کے بڑے قریبی رشتے دار ہیں، ان کے بیٹے کو وہ کے لیے جا رہے ہیں۔ کیا آپ کی نظر میں حریت تمام کشمیریوں کی نمائندگی کرتی ہے؟ وادی کے لوگوں کی نمائندگی تو کرتی ہے نا، وہ جو لوگ آزادی چاہتے ہیں موجودہ کشمیر میں، ان کی نمائندگی تو کرتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام مقابل ہے آئینہ کے ساتھ آپ کا میزبان سلامت حسین آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، آج پروگرام مقابل ہے آئینہ میں ہمارے مہمان ہیں اسسٹنٹ ڈائریکٹر ہیلتھ ڈپارٹمنٹ بمبر اور فوکل پرسن کووڈ-19 وقاص نصر صاحب۔ بہت بہت شکریہ وقاص نصر صاحب ہمیں وقت دینے کے لیے۔ وقاص نصر صاحب، یہ بتائیے کہ اس وقت ٹوٹل آزاد کشمیر میں کرونا وائرس کے کنفرمڈ کیسز کتنے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، تھینک یو ویری مچ سلامت صاحب۔ آزاد کشمیر میں 58 کنفرم کیسز ابھی تک ہیں، اور ہمارا جو چیپٹر ڈسٹرکٹ بمبر اس کے 15 کیسز تھے، لیکن اس میں پازیٹیو بات یہ ہے کہ بمبر کے جو 15 پازیٹیو کیسز تھے وہ الحمدللہ سبھی ریکور ہو کے گھر جا چکے ہیں۔ میت پور کے جو 12 کیسز تھے، 13 اور 12 میت پور کے اور ایک کوٹلی کا، 28 جو ہیں ان میں سے 58 میں سے ریکور ہو چکے ہیں، اور اس میں ریکور ریٹ آزاد کشمیر میں بہت اچھا ہے۔ لوگوں کو بہتر جو ہائیجین کنڈیشنز ہیں وہ پرووائڈ کی جا رہی ہیں، تو انشاءاللہ ہوپ فلی باقی بھی جو ہمارے پازیٹیو کیسز ہیں وہ سونر اور لیٹر ریکور ہو۔ اچھا سر، یہ بتائیے کہ بمبر میں پہلا کیس کب اور کہاں سے آیا؟ بمبر میں یہ 23 کو ہمیں پتہ لگا تھا کہ کچھ لوگ غازی گڑھا سے جنازہ پڑھنے گئے تھے اسمبلی میں اسرائے عالمگیر میں، وہاں پہ پازیٹیو کیسز آئے تھے 23 کو 24 کو، تو ان سیکوینس ٹو دیٹ ہم نے وہ سارے لوگ جو غازی گڑھا کے لوگ جو ادھر گئے تھے جنازہ پڑھنے اور ان کی جو کانٹیکٹ ہسٹری تھی، جو جنازہ پڑھنے والوں سے لوگ ملے تھے، ان سب کو آئسولیٹ کر دیا تھا، اس گاؤں کو لاک ڈاؤن کر دیا، اور ان سبھی لوگوں کو ادھر کوارنٹائن میں لا کے ان کے سیمپل 51 لوگ پیپل ہم نے لائے تھے وہاں سے غازی گڑھا سے ان کی سیمپلنگ کی، تو وہ پہلا کیس تھا جو وہ زاہدہ اور نسرین 2 کیسز تھے اس گاؤں سے۔ اچھا سر، جو ہے آپ کن لوگوں کے سیمپلز جو ہے وہ آپ ٹیسٹنگ کے لیے بھیجتے ہیں؟ بیسیکلی ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر ڈاکٹر اقبال حسین کی ہدایت پہ ہم نے ایک ٹیم جو ڈسٹرکٹ رسپانس ٹیم جو تشکیل دی گئی ہے اس کو فردر ڈیوائڈ کیا ہوا ہے، یونین کونسل لیول پہ، تحصیل لیول پہ جو ہے ان کی فردر ڈویژن کی ہوئی ہے۔ تو وہ کوئی بھی سسپیکٹڈ کیس، اس میں 2-3 ڈفرینٹ کرائیٹیریاز ہیں۔ پہلا کرائیٹیریا یہ ہے کہ سسپیکشن، کہ کوئی سسپیکٹ جس میں سائن اینڈ سمپٹمز پائے جاتے ہیں۔ دوسرا کرائیٹیریا ہے ٹریول ہسٹری، اگر کسی نے ٹریول کیا ہے کسی بھی ایسے ایریا سے جس میں پازیٹیو کیسز موجود ہیں، وہ کوئی دوسرا شہر ہے یا دوسرا کنٹری ہے۔ تیسرا کرائیٹیریا ہے کانٹیکٹ ہسٹری، کسی بندے کی کانٹیکٹ ہسٹری سے سیمپل کے پازیٹیو کیس کے ساتھ ملتی ہے، جو بندہ پازیٹیو آیا اس سے پچھلے 14 دن میں کوئی بھی ایسا بندہ جو اس سے ملا اس کا سیمپل بھیجا جاتا ہے۔
अच्छा, तो सैंपल आप उन बंदों के उनके घरों पे ले रहे हैं या किसी मखसूस सेंटर पे आप बुला के लेते हैं? उन्हें क्वारंटाइन किया जाता है। हमने 13 डिफरेंट क्वारंटाइन फैसिलिटीज हैं, प्राइवेट बिल्डिंग, रेस्ट हाउसेस, हॉस्टल्स, उन्हें एज ए क्वारंटाइन यूज कर रहे हैं, जिसमें जो अकॉर्डिंग टू द SOP सेपरेट रूम विद अटैच वॉशरूम जो है, ये SOP है इसके लिए। उसके तहत कुछ बिल्डिंग्स हैं, उन्हें उनमें मूव कर दिया जाता है और उनका वहाँ पे सैंपल लेके भेजा जाता है। अच्छा सर, ये बताइए कि महकमा हेल्थ ने लोगों में आगाही के लिए क्या किया है? बड़ा अच्छा सवाल है बेसिकली कि एक ऐसी ख़ास तौर पर एपिडेमिक को सबसे बेहतर तो यही है कि जिसकी कोई मेडिसिन या वैक्सीन नहीं है, उसे डेली हेल्थ एजुकेशन और अवेयरनेस के ज़रिए किया जाता है। सबसे पहले DHO डॉक्टर इकबाल साहब और उनके साथ एज ए डिस्ट्रिक्ट फोकल पर्सन मैं काम कर रहा हूँ। हमने 1 फरवरी से डिस्ट्रिक्ट रैपिड रिस्पांस कमेटी तश्कील दे दी थी और हर यूनियन कौंसिल लेवल पे मेडिकल ऑफिसर के अंडर एक टीम तश्कील दी थी, जिसे मेडिकल ऑफिसर हेड कर रहा था। उसके साथ मेडिकल असिस्टेंट, लेडी हेल्थ सुपरवाइजर्स और लेडी हेल्थ वर्कर्स। हमारे पास 297 लेडी हेल्थ वर्कर्स हैं डिस्ट्रिक्ट मेंबर में। उन्हें एजुकेट करके कि लोगों को एजुकेट करें, स्कूलों में और कम्युनिटी में सेशन करें। उन सेशन के दौरान हमने 56,000 लोगों को एजुकेट किया था। उसके बाद फिर जब केसेस पॉजिटिव आना शुरू हो गए और फॉरेन से लोग आना शुरू हो गए, तो उसके बाद फिर स्क्रीनिंग का अमल शुरू हो गया कि जो ही कोई बंदा आता है आउट ऑफ डिस्ट्रिक्ट या आउट ऑफ कंट्री हमारे डिस्ट्रिक्ट में, तो उसकी इन लोगों के जरिए स्क्रीनिंग शुरू होगी। तो दरमियान में वो हेल्थ एजुकेशन का प्रोसेस रुक गया था, लेकिन पिछले हफ्ते से एज पर डायरेक्शन ऑफ सेक्रेटरी हेल्थ उन्होंने 3 बंदे डिटेल किए हैं। डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर इकबाल साहब, कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर तनवीर हुसैन शाह साहब और उनमें साथ तीसरा बंदा मैं हूँ, वकास नसर असिस्टेंट डायरेक्टर। हम 3 बंदों की कमेटी तश्कील दी है जो डिस्ट्रिक्ट में अपने हेल्थ टीम तश्कील देगी और उसके अलावा डिस्ट्रिक्ट में सभी लोगों को गांव पे जाकर, महल्ले में जाके इसकी एहतियाती तदाबीर के बारे में और इसे डील करने के बारे में एजुकेट करेगी। तो वो सेशन हमने शुरू कर दिए हैं। अपनी लेडी हेल्थ वर्कर, सुपरवाइज़र, लेडी हेल्थ विजिटर, मेडिकल टेक्नीशियन, मेडिकल ऑफिसर, सभी लोगों को हमने एजुकेट कर दिया और अभी हमारे ज़िला भर में सेशन शुरू हो चुके हैं। अच्छा सर, ये बताइए कि हमारे पास इतला थी कि आप और डॉक्टर इकबाल साहब भी इससे मुतासर हो गए थे, तो अभी आपकी और डॉक्टर इकबाल साहब की क्या सूरत है? हम बिल्कुल ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, बल्कि पहले दिन से हम बिल्कुल ठीक थे। किसी दिन भी ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं फेस की, बट अकॉर्डिंग टू SOPs हमें 14 दिन क्वारंटाइन रहना था और 2 नेगेटिव टेस्ट चाहिए थे। तो हमें अल्हम्दुलिल्लाह वेरी सेकंड डे दूसरा टेस्ट भेज दिया था। उसके बाद फिर अकॉर्डिंग टू SOPs तीसरा टेस्ट भेजा था और जो ही 2 नेगेटिव आए तो वी आर बैक इन द फील्ड, काम कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल ठीक है और नए जज्बे के साथ। अच्छा सर, ये बताइए कि आप टेस्ट कौन सी लैब में, भिंगर टेस्ट जो है वो कौन सी लैब में भेज रहे हैं? पहले हमारे सारे टेस्ट NIH में जाते थे, उसके बाद मीरपुर लैब बन गई, तो उसमें मीरपुर लैब बाद में हम दोनों लैब में, लेकिन अभी हमें जो है मोस्टली हमारे सारे टेस्ट मीरपुर लैब में जो है वो जा रहे हैं। अच्छा सर, ये भी देखने में आ रहा है कि एक लैब में बंदे का टेस्ट पॉजिटिव है और दूसरी में उसका नेगेटिव आ रहा है, ये क्या चक्कर है? ऐसी कोई बात नहीं। देखें, पहली बात तो यह है कि इसमें कॉन्सेप्ट है फॉल्स पॉजिटिव और फॉल्स नेगेटिव का, कि उसमें एक परसेंटेज है कि प्रोबेबिलिटी है कि ये, इसमें कोई लैब का चक्कर नहीं है कि कुछ किसी लैब की खामी की वजह से होगा, बल्कि आप इस वायरस की डिटेक्शन में आप एक कॉन्सेप्ट है फॉल्स पॉजिटिव फॉल्स नेगेटिव के 23% केसेस जो हैं वो फॉल्सली डिपिक्ट हो सकते हैं। जो नेगेटिव केसेस हैं उन्हें पॉजिटिव कर सकता है और पॉजिटिव केसेस को नेगेटिव कर सकता है। उसमें लैब का कोई एरर नहीं, कोई ह्यूमन एरर। देखें, बाक़ियत इंसान ह्यूमन एरर या टेक्निकलिटी में फॉल्ट हो सकता है, सैंपल टेकिंग में फॉल्ट हो सकता है, या सैंपल की कोल्ड चेन मेंटेन करने में किसी जगह फॉल्ट आ गया तो उसमें कोई एरर आ सकती है।
کے علاوہ ہم کوئی یہ بالکل بھی نہیں ہے کسی لیب میں پرابلم ہے یا کوئی کسی نے دانستہ طور پر کیا، یہ ایسا نہیں ہے۔ اچھا سر، اس جنگ میں فرنٹ لائن پر لڑنے والے آپ لوگ ہیں، ڈاکٹر آزاد ہیں، پیرامیڈیکل سٹاف ہے، تو کیا آپ کے پاس اس جنگ سے لڑنے کے لیے ضروری ساز و سامان ہے؟ پہلی بات یہ کہ ساز و سامان شروع میں پرابلم تھی ایسا، لیکن اس کے بعد گورنمنٹ آف پاکستان، گورنمنٹ آف آزاد کشمیر اسپیشلی میں پرائم منسٹر صاحب، منسٹر ہیلتھ، ڈی جی ہیلتھ، سیکرٹری ہیلتھ کو کریڈٹ بھی دینا چاہوں گا کہ ان لمیٹڈ ریسورسز میں انہوں نے جتنا پاسبل تھی ساری چیزیں میں پرووائڈ کی، آیا وہ پی پی کٹس تھی یا وی ٹی ایم کٹس تھی، اور اس کے علاوہ میں شکر گزار ہوں سول سوسائٹی کا، لوکل کمیونٹی کا، کہ ان لوگوں نے ہماری کال پہ جو بھی چیزیں ہمیں چاہیے تھی وہ ود ان نو ٹائم ہمیں پرووائڈ کی۔ کسی جگہ ایسا نہیں ہوا کہ ہمیں ٹیسٹ کی ضرورت تھی اور ہم ٹیسٹ نہ کنڈکٹ کر سکیں، کسی جگہ ایسا نہیں ہوا کہ ہمیں کسی جگہ جانے کی ضرورت تھی، وہ غازی گڑا تھا، وہ جب بھی تھا، وہ کوئی بھی ایریا تھا، ہم ود پراپر جو ریسورسز، جو پراپر ریکوائرمنٹس ان کے ساتھ اس جگہ پہنچے اور انشاءاللہ پہنچتے رہیں گے۔ اچھا سر، ڈاکٹر آزاد میں آپ کیا جذبہ دیکھتے ہیں اس جنگ کے لڑنے کے لیے؟ کہیں تھک تو نہیں گئے؟ نہیں، یہ بالکل شروع میں جب ہماری میٹنگ ہوئی تو اس میں ڈی ایچ او صاحب اور میں بھی یہ کہا کرتے تھے کہ یہ T20 میچ نہیں ہے، یہ ٹیسٹ میچ ہے، اس سے ہم اچھے ٹیمپرامنٹ کے ساتھ ہی کھیلیں گے اور جیتیں گے۔ تو ہمارا، بلکہ آپ میرے اور ڈی ایچ او صاحب کے جذبے سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہم اگر ڈرے ہوتے یا تھکے ہوتے تو پازیٹیو آنے کے بعد ہم گھروں میں چھپ جاتے، لیکن ہم موجود ہیں اور رات کو 12 بجے تک بھی موجود ہیں۔ اچھا سر، آزاد کشمیر میں ابھی گزشتہ دنوں میں کچھ نئے کیسز آئے ہیں، وہ کہاں سے ہیں؟ اس میں جو ہمارے ریسنٹ کیسز آ رہے ہیں، بلکہ موسٹ ریسنٹ کی بات کرتے ہیں، جو کوٹلی میں کل کیسز آئے ہیں، یہ دیکھیں یہ ہمارے لیے میسج بھی ہے بیسیکلی کہ جس جگہ ہم احتیاطی تدابیر کو ہاتھوں سے چھوڑتے ہیں یا جس جگہ ہم گورنمنٹ کے ایس او پیز کو، گورنمنٹ کے جو ہیں ساری انہوں نے ہمیں دیے ہوئے انہیں ہم فالو نہیں کرتے، چھوڑتے ہیں، تو ہم اپنے لیے پرابلم کریٹ کر رہے ہیں، اپنی لوکیلٹی کے لیے، اپنے لوگوں کے لیے پرابلم کریٹ کر رہے ہیں۔ یہ ایسے ہی تھا۔ پہلی بات یہ کہ انہوں نے رانگلی رزلٹ بتایا وہ سرگودا سے کہ وہ انہوں نے وہاں پہ ٹیسٹ کروایا یا نہیں کروایا، لیکن یہاں پہ بتایا کہ ہی ڈائیڈ بیکاز آف ہارٹ اٹیک۔ تو وہ لوگوں نے ایس او پی نہیں فالو کی، جنازے میں زیادہ لوگ چلے گئے تو بھی وہ سارے بیچارے پرابلم کا شکار ہیں۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ پاک سب کے لیے آسانیاں کریں، اور اس کے ساتھ لوگوں کے لیے اس میں پیغام بھی ہے کہ لوگ ایس او پیز کو، سوشل ڈسٹینسنگ کو فالو کریں، تو اسی میں ہمارا بچاؤ ہے۔ کوٹلی میں یہ لوگ پاکستان سے جنازے میں شرکت کے لیے آئے تھے، اور یہ کتنے لوگ جو ہے وہ اس وقت اس سے متاثر ہوئے؟ اس میں فیملی کے 8 لوگ متاثر ہوئے ہیں، اور آج مزید سیمپل انہوں نے، میری آگے بات ہوئی تھی ڈی ایچ او صاحب کوٹلی، ڈسٹرکٹ فوکل پرسن کوٹلی سے، انہوں نے وہ ان کی ساری کانٹیکٹ ہسٹری فائنڈ کر کے کون لوگ جنہوں نے روسٹر کروایا، کون لوگ ادھر موجود تھے، اور قریب کون لوگ تھے جو ان 8 لوگوں کے کلوز کانٹیکٹ میں رہے، ان سب کو آئسولیٹ کر دیا ہے، کوارنٹائن کر دیا ہے، اور ان کے آج وہ سیمپل لے کر غالباً 30 کے لگ بھگ سیمپل لے کر آج انہوں نے بھیجے، تو موسٹ پروبیبلی کل ہی ان کے رزلٹ ملیں گے۔ تو امید ہے، دعا ہے کہ وہ بہتر ہوں۔ اچھا سر، اس وبا میں بہت مریضوں کے لیے بہت اہم چیز جو ہے وہ وینٹیلیٹر ہے، آپ کے پاس وینٹیلیٹرز کی کیا صورتحال ہے نومبر میں؟ ہم انفارچونیٹلی اس سے پہلے ڈی ایچ کیو نمبر میں کوئی وینٹیلیٹر نہیں تھا، لیکن تھینک یو ویری مچ گورنمنٹ آف آزاد جموں اینڈ کشمیر، اینڈ اسپیشل تھینکس ٹو سینئر منسٹر آن ہز کال، ان کی کال پہ ان کے دوستوں نے اور کچھ اور جو صاحب ساتھ لوگ تھے، رضوان صاحب ہیں، نعیم صاحب ہیں، اور ابھی کرنٹلی جو ہے نومبر میں 3 کورٹ میں اختر صاحب نے وینٹیلیٹر دیا، تو نومبر میں ابھی 4 وینٹیلیٹر موجود ہیں، الحمدللہ فنکشنل ہیں، اور دعا ہے کہ ان کی ضرورت نہ پڑے، لیکن ضرورت پڑی تو وہ موجود ہوں گے۔ اچھا سر، نومبر میں
پورے آزاد کشمیر میں لاک ڈاؤن تھا، اس کو گورنمنٹ نے اسمارٹ لاک ڈاؤن میں تبدیل کیا ہے. تو جیسے ہی وہ تبدیل کیا اور بھمبر شہر کی بات کریں تو لوگوں کا بہت زیادہ رش دیکھنے میں آیا. تو کیا اسمارٹ لاک ڈاؤن سے اسمارٹ لاک ڈاؤن میں حکومت کے اعلان کے فوراً بعد ہی کیا یہ اس وبا کا اثر جو ہے وہ ختم ہو گیا کہ لوگ اس طرح جو ہے وہ ٹوٹ پڑے شہر میں؟ اس میں تھوڑا سا یہ ہیومن نیچر بھی ہے، جب آپ کسی جگہ اتنا عرصہ بند رہے ہیں تو فوراً لوگ وہ نکلتے ہیں، اس میں حدود و قیود ریسٹرکشن کا خیال نہیں رکھتے. لیکن اس کے علاوہ میرا خیال ہے پہلے دن تھوڑا سا جو ہے پرابلم تھی، لوگ فوراً نکل بھی آئے کیونکہ وہ کافی عرصے سے شاید دکانیں بند تھی، لوگوں کی ضروریات بہت زیادہ ان کے ریلیٹڈ بڑھ چکی تھی. لیکن اس کے بعد میں ڈپٹی کمشنر صاحب، اسسٹنٹ کمشنر صاحب، ایس پی صاحب نے اور ان کے ساتھ لوکل کمیونٹی نے بھی تعاون کیا، سول سوسائٹی نے، انجمن تاجران نے، کہ وہ سارے لوگ ابھی انشاءاللہ بہتر ہے. میں سمجھتا ہوں کافی بہتر ہے. اسٹل اس پہ تھوڑا سا کام کرنے کی ضرورت ہے، لیکن ابھی وہ رش کی صورتحال یا ایس او پیز کو فالو کرنے کی صورتحال پہلے سے بہت بہتر ہے. اچھا سر، یہ بتائیے کہ بھمبر میں آج کل یہ کاشتکاری کا سیزن ہے اور لوگوں کو ٹریول کرنے کی ضرورت ہے، جس طرح گندم جو ہے اس کی فصل کاشت کی جا رہی ہے، تو کیا اس سے تو کوئی خطرہ نہیں ہے کہ مزید اس کا بنیاد کل آ سکتا ہے؟ اس میں یہ تو ایک ضرورت ہی ظاہری بات ہے کہ ہم ایگریکلچر کنٹری سے بلانگ کرتے ہیں اور لوگوں کے بہت سارے لوگ ہیں، ان کے گھر جو ہیں وہ کاشتکاری سے چلتے ہیں، اور یہ ممکن نہیں تھا کہ لوگوں کو ریسٹرکٹ کر دیا جاتا کہ آپ نے جو فصل بوئی ہے اسے کاٹے نہ یا آپ کے گھر نہ چلے. ایک اچھا اقدام ہے، لوگوں کو اجازت ملنی چاہیے تھی. تو اس میں انشاءاللہ جیسا کہ ڈسٹرکٹ ممبر میں ڈسٹرکٹ مینجمنٹ جو ہمارا ڈسٹرکٹ باؤنڈریز ہیں ان کو لاک ڈاؤن کیے ہوئے ہیں، تو ود ان ڈسٹرکٹ جب ہم آلریڈی زیرو ہے، کرونا ہمارا جو ہے ابھی ہم کرنٹ سٹیٹس جو ہے وہ زیرو کیسز ہیں، تو ود ان ڈسٹرکٹ جو لمیٹڈ موومنٹ ہے اس سے انشاءاللہ کوئی فرق نہیں پڑے گا اور ہم جو ہے اسٹیٹس کو مینٹین کیے رکھیں گے. اکثر لوگ جو ہے وہ آزاد کشمیر سے پاکستان کی طرف جاتے تھے یہ گندم کی کاشت کے لیے، تو کیا اس بار بھی لوگ گئے ہیں یا نہیں جا سکے؟ اکارڈنگ ٹو ریکارڈ، اور اگر کوئی چھپ کے چلا گیا ہے، دیکھیں ایک بڑا پرابلم ہے سلامت صاحب کہ ہم جس ڈسٹرکٹ میں رہتے ہیں انفارچونیٹلی ہمارے 120 کلومیٹر بارڈر ہے جو پنجاب کے ساتھ 3 ڈسٹرکٹ کے ساتھ لگتا ہے، جس میں گجرات ہے، جیلم ہے، سیالکوٹ ہے. تو یہ سارا پلین ایریا ہے اور اس میں تقریباً 30 کے لگ بھگ جو ہیں وہ ان ریکارڈ انٹری پوائنٹس ہیں اور لا تعداد جو ہے ہمارے پاس جو ان نوٹس انٹری پوائنٹس ہیں اور سارا پلین ایریا ہے. پھر بھی میں کریڈٹ دینا چاہتا ہوں ایس پی صاحب کو اور باقی پولیس ڈپارٹمنٹ کو، انہوں نے بہت سارے سبھی پوائنٹ کو سم ہاؤ کسی نہ کسی طرح مینج کیا ہوا ہے. بعض جگہ پہ گڑھے کھود کے بند کیا ہوا ہے ایریاز کو. تو پھر بھی اگر کوئی اپنی ناسمجھی، اور میں تو اسے جاہلیت ہی کہوں گا، اس کے ذریعے کوئی بندہ جاتا ہے یا آتا ہے تو اس کو اللہ ہدایت دے اور اس سے سمجھ آ جائے کہ وہ اپنا نقصان کر رہا ہے، ڈسٹرکٹ کا نقصان کر رہا ہے. اچھا سر، نئے ایس او پیز کیا جاری کیے گئے ہیں اسمارٹ لاک ڈاؤن کے حوالے سے؟ اس میں بیسیکلی جو ہے کوارنٹین کے حوالے سے کچھ نئی چیزیں آئی ہیں. ایک تو یہ تھا کہ باقی ایس او پیز تو آپ کے سامنے مساجد کے حوالے سے کہ کتنے لمیٹڈ لوگ، ایک تو مساجد کے حوالے سے ہے کہ جو 50 ایئر سے زیادہ ایج کے لوگ ہوں گے یا بچے ہوں گے وہ نہیں مساجد میں جائیں گے، اور باقی جو لمیٹڈ لوگ جائیں گے وہ ایس او پیز کو وہ سوشل ڈسٹینس ان کے فارمولے کو فالو کریں گے. بازار میں جو تھا کہ ٹیوزڈے اور فرائیڈے مکمل لاک ڈاؤن ہوگا، باقی دنوں میں شاپ کھلیں گی، لیکن اس میں بھی وہی کرائیٹیریا ہے کہ چھوٹے بچے اور 50 ایئر سے اولڈ جو ہیں اولڈر وہ نہیں جائیں گے، سوشل ڈسٹینسنگ کو فالو کریں گے. باقی کوارنٹین کے حوالے سے ایس او پیز میں یہ تھا کہ اگر کوئی فورن سے بندہ آتا ہے تو فرسٹ آف آل وہ جس ایئرپورٹ پہ آتا ہے وہاں پہ اسے کوارنٹین کیا جاتا ہے اور اس کا ایک سیمپل لیا جاتا ہے. تو if he gets negative, he is tested negative in that as he is sent to his local district, اور local district میں he is supposed to stay in local quarantine for 7 days.
تو اس میں دوبارہ اس کا نیگیٹو آئے گا، اگر 2 نیگیٹو آئیں گے تو اس کے بعد وہ گھر چلا جائے گا۔ تو ابھی بھی آپ جو ہے وہ جو فارنر سے لوگ آ رہے ہیں ان کو کہاں پہ رکھ رہے ہیں؟ آپ ظاہر آپ کے ڈسٹرکٹ میں بھی لوگ باہر سے آتے ہوں؟ جی ہاں، میں آلریڈی آپ کو بتا چکا ہوں کہ ہم نے پرائیویٹ بلڈنگ ہائر کر کے اور ریسٹ ہاؤسز کو ویکینٹ کرایا ہوا ہے کہ تاکہ ہمارے لوگوں کو بہتر رہنے کی سہولیات۔ ظاہری بات ہے کہ مشکل ہے گھر سے باہر رہنا، بھی کوئی بندہ آ رہا ہے فارن سے تو مجبوری بھی ہے ان کے لیے، اپنی بہتری ان کی فیملی کے لیے بہتری ہے، تو اس کے لیے ہم نے پرائیویٹ بلڈنگ اور ریسٹ ہاؤسز کو ویکینٹ کیا ہوا ہے کہ جو بھی آتا ہے وہ اس میں رہتا ہے 7 days کے بعد سے گھر بھیجے۔ اچھا سر، اگر فرض کریں کہ وہ کراچی یا لاہور سے آزاد کشمیر میں آتا ہے یا بنگل میں آتا ہے تو اس کے ساتھ کیا ہوگا؟ اس میں یہ ہے کہ اسے پہلے تو اسکریننگ سے گزرنا پڑتا ہے جو ہمارا سمپل فرسٹ بلڈ ٹیسٹ ہوتا ہے، تو اگر وہ اس میں کوئی سائن سمٹمز نہیں ہیں، جو بیسک اسکریننگ ہے اس میں کوئی ایسا چیز اگر نہیں ملتی تو پھر بھی ہم اسے، اگر تو اس میں کوئی سائن سمٹمز موجود ہیں تو اسے کوارنٹین کر کے اس کا سیمپل لے کے بھیج دیا جاتا ہے۔ اگر کوئی سائن سمٹم نہیں، بیسک بلڈ ٹیسٹ میں ہی فائن تو اسے گھر بھیج دیا جاتا ہے، لیکن اسے انسٹرکٹ کیا جاتا ہے کہ آپ اتنے دن پراپرلی آئسولیشن کریں گے گھر میں، اور ہماری ٹیم انہیں لوکلی 14 days ریگولر وزٹ کرتی ہے۔ کسی بھی دن اس میں کوئی پرابلم سائن سمٹم نظر آئے تو اسے جو گورنمنٹ اسٹیبلش بلڈنگ ہے اس میں کوارنٹین کر کے اس کا سیمپل بھیج دیا جاتا ہے۔ اچھا سر، جیسا کہ سب کے علم ہے کہ ابھی تک اس کی ویکسین نہیں بنی، بعض ممالک برطانیہ میں جو ہے اس کے ٹیسٹ شروع ہو چکے ہیں، چائنا میں ہوئے تھے لیکن وہ کارگر نہیں ثابت ہو سکی، تو اس وبا سے بچنے کا سب سے بہترین کون سا طریقہ ہے؟ احتیاطی تدابیر، سوشل ڈسٹینسنگ کو فالو کریں۔ اس کے علاوہ دیکھیں، یہ تو سمپلی اگر ہم وہ تھوڑا سا میں ریسرچ کا اسٹوڈنٹ بھی ہوں، تھوڑا سا اسٹڈی بھی کرتا ہوں، تو اگر ہم دیکھیں تو جس ملک میں جو پازیٹیو کیس کی ریشو کم ہے یا ریکورنگ کی ریشو بہتر ہے، سمپلی انہوں نے SOPs کو فالو کیا ہے، ماسک یوز کرنا، سوشل ڈسٹینسنگ کو فالو کرنا، لاک ڈاؤن کو فالو کرنا، سمپلی یہ سلوشن ہے۔ اور انشاءاللہ ہمارے جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے کنٹری میں اسپیشلی HAK میں ممبر میں جو ہے یہ ریشو کافی بہتر ہے، لاک ڈاؤن پہ بہتر امپلیمنٹیشن ہے۔ لوگ انشاءاللہ تھوڑے سی جو پرابلم تھی وہ ہوپفلی ہیلتھ ایجوکیشن کے ساتھ لوگ سوشل ڈسٹینس جو باقی پری ریکوزٹس یا احتیاطی تدابیر ہیں ان پہ عمل کریں گے تو انشاءاللہ بہتری ہوگی۔ اچھا سر، آخر میں آپ بنگل کے لوگوں کو کیا پیغام دیں گے اور ریاست جموں کشمیر کے لوگوں کو؟ پیغام ہے جیسا کہ آپ کہہ رہے تھے کہ آپ پازیٹیو ہو چکے ہیں، تو سچی بات یہ ہے کہ اٹ واز اے ویری ٹف ٹائم، تو صرف یہ آپ نے لیے نہیں، سبھی لوگ اس سے میں چاہوں گا کہ غور سے سنیں بھی کہ یہ ایک مشکل ٹائم ہے، اور پرسنل بیس کے لیے بڑا مشکل ٹائم ہے کہ پازیٹیو ہونا صرف اپنے لیے نہیں بلکہ یہ بھی آپ کے لیے ساری زندگی کا گرڈ بن جائے گا کہ میری وجہ سے میرے بچوں یا میرے پیرنٹس کو کسی کو نقصان نہ ہو جائے، میں انہیں کرونا اپنے ساتھ سے نہ دے دوں، اس وجہ سے احتیاط کریں۔ دوسری بات کہ مشکلیں انسانوں کے لیے بنی ہیں اور اس میں اللہ پاک کی جو ہیں، اللہ پاک کسی پہ اس کی استطاعت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتے، تو اگر ہم اللہ کو یاد کریں گے اور اللہ کی مدد کے ساتھ انشاءاللہ ہم اس بوجھ کو آسانی سے اٹھا لیں گے، اس مشکل سے آسانی سے نکل جائیں گے۔ تھوڑا سا مشکل وقت ہے لیکن احتیاطی تدابیر کے ساتھ SOPs کو فالو کے ساتھ ہم اس مشکل وقت سے جلدی گزر جائیں گے۔ سبھی لوگ انتظامیہ کے ساتھ تعاون کریں، گورنمنٹ آف آزاد کشمیر کے دیے گئے SOPs، چاہے وہ مساجد میں ہیں، چاہے وہ بازاروں میں ہیں، چاہے وہ گھروں میں رہنے کے SOPs ہیں، انہیں سنیں۔ جو ہماری ہیلتھ کی ٹیمز آپ کے پاس آ رہی ہیں انہیں سنیں اور انہیں دوسروں کو بھی بتائیں۔ اگر کوئی بندہ آپ کی لوکیلٹی میں آؤٹ آف ڈسٹرکٹ سے یا آؤٹ آف کنٹری سے آ رہا ہے اور نوٹس میں نہیں تو اس سے ہماری ہیلپ لائنز ہیں، میرا پرسنل نمبر ہے، اس پہ بتائیں تاکہ ہم لوگ آپ کی سیفٹی کو انشور کر سکیں۔ سر آپ پلیز جو ہیلپ لائن ہے اس کا نمبر بتا دیجیے۔ ہیلپ لائن ہمارے DHO آفس کا نمبر ہے
5828920601 اور ڈسٹرکٹ فوکل پرسن میرا نمبر ہے 0333531319۔ بہت بہت شکریہ وقاص نصر صاحب ہم سے بات کرنے کا۔ تھینک یو ویری مچ، تھینک یو ویری مچ۔ ناظرین یہ تھا آج کا پروگرام مقابل ہے آئینہ، اس کے ساتھ ہی مجھے دیجیے اجازت۔ اپنا اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ رب رکھا، خدا حافظ۔